बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी माँ मुझे बुर्का पहना कर एक सुनसान जगह ले जाती। वहाँ से कोई गाड़ी वाला मुझे ले जाता और बहुत पैसे देता। मुझे ये काम पसंद नहीं था। मैं अम्मा से कहा कि मुझे नहीं करना ये काम। अम्मा कहती आज तुम्हारा आखिरी दिन है, इसके बाद नहीं करना। एक दिन एक शख्स गाड़ी में आया, अम्मा को नोटों का बैग देकर मुझे लेकर चला गया। इसके सामने जब बुर्का उतारा तो मैं जब 18 साल की हुई तो मेरी सौतेली माँ ने मुझे बहुत खूबसूरत सा जोड़ा पहनने को दिया। हालांकि वो इतनी अच्छी नहीं थी, मुझ पर यूँ मेहरबानियाँ निछावर करती। इसका रवैया मुझसे वैसे ही था जैसे अमूमन सौतेली माओं का होता है। घर के सारे काम मुझसे करवाती और खाना भी पेट भर कर ना मिलता और ना पहनने को नए कपड़े। अब तक तो मुझे अपनी उतरन पहनने को ही देती रही, लेकिन आज ना जाने क्यों वो मुझ पर मेहरबान हो रही थी। एक नया कीमती जोड़ा मुझे पहनने को दिया, फिर कहने लगी मेकअप भी कर लो। वैसे तो मैं दिखने में अच्छी खासी खूबसूरती के अपनी सौतेली माँ के पुराने कपड़े में सादगी में भी खूबसूरत ही दिखती थी, और इस लिबास में तो मेरा रूप चमक सा गया था। मुझे लगा शायद मेरी सौतेली माँ के दिल में रहम आ गया। हम शायद किसी शादी की तकरीब में जा रहे हैं, क्योंकि मेरा लिबास इतना फैंसी था कि जिसे शादी पर पहना जा सके। लेकिन हैरत मुझे इस बात की थी कि पहले मेरी माँ मुझे अपने साथ कभी कहीं नहीं लेके जाती, लेकिन हमेशा खुद ही जाया करती। मेरे लिए बस इस घर की चार दीवारी और घर के काम ही रहते, और मैं खुशी खुशी तैयार हो गई। तो मेरी माँ ने मुझे बुर्का पहनने को कहा। मैंने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो कहने लगी बहुत ख़ास जगह, अब जल्दी करो, देर हो रही है। मैंने बुर्का पहना और अपनी माँ के साथ बाहर निकल गया। हम पैदल चलने लगे। रात के 10 बजे का वक्त। मेरी माँ ने रौनक गलियाँ छोड़कर एक सुनसान सड़क का इंतखाब किया और मुझे इसी रास्ते पर लेके जाने लगी, जहाँ करीब ही कब्रिस्तान होने की वजह से कोई नहीं आता जाता था। रात के वक्त लोग कभी नज़र ही नहीं आते थे। मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा इस रास्ते के क्यों जा रहे हैं, यहाँ तो बहुत सन्नाटा है। वो उससे से कहने लगी चुप रहो। जैसे ही हम कब्रिस्तान में चंद कदम आगे बढ़े, मेरी माँ वहाँ रुक के और अपनी कलाई पर पहनी घड़ी देखने लगी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। इसी वक्त इसी गली में इतना सन्नाटा था कि मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। एक तो मुझे कब्रिस्तान से बहुत खौफ होता, फिर एकदम कुत्ते के भौंकने की अजीबो गरीब आवाज़ें आने लगी। मेरा दिल दहल सा गया। खौफ के मारे मेरे मुंह से बेसाख्ता हल्की सी चीख बरामद हुई। मेरी अम्मा ने मुझे घूर कर देखा। मैं लरज सी गई थी। एक तो साल स्याह काली रात, चांद की आखिरी तारीख थी। आसमान भी अंधेरे में मेरी आने वाली किस्मत की तरह डूबा हुआ था। इस वक्त वहाँ इतनी खामोशी थी कि मुझे अपने दिल की धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी। मैं न जाने क्यों नर्वस थी। मुझे अभी तक ये मालूम नहीं था कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं, अम्मा मुझे यहाँ क्यों लाई है। कुछ ही देर में गली में गाड़ी की तेज़ रोशनी मेरी आंखों में पड़ी। शायद वो गाड़ी इस गली से गुजर रही थी, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी हमारे पास आकर रुकी, मेरी तो जान ही निकल गई। मैं डर सी गई थी, कहीं कोई चोर ना हो। ऐसे सन्नाटे वाली जगहों पर वारदात का होना एक आम सी बात थी। खैर मैं कदे पीछे हट गई और मैं पहले ही डरपोक किस्म की लड़की थी, फिर मुझ में एतमाद ना होने के बराबर ही था। हर वक्त तो मैं घर में तन्हा रहने की वजह से चार लड़कियों में भी बैठ जाती तो नर्वस हो जाती। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो वो गाड़ी को देखकर जैसे मुस्कुराने लगी। मुझे अम्मा की मुस्कुराहट अजीब सी लगी थी। गाड़ी का फ्रंट दरवाज़ा खुला और एक भारी भरकम जिस्म का आदमी, जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल के लगभग थी, रिंग रंगत सांवली, मुंह में पान डाले, पहले इसने मेरी तरफ देखा और इसके बाद मेरी अम्मा की तरफ देखने लगा। अम्मा ने इसे सलाम किया। इसका मतलब वो मशकूक दिखने वाला शख्स अम्मा को जानता था। मैं इस वक्त बुखला सी गई जब अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे की तरफ बड़ी सख्ती से धकेला, और इस शख्स के कहने लगी कि इसे अपना ही समझो, मेरी ही बेटी है, इसे ले जाओ, बाकी बात मैं तुमसे फ़ोन पर ही करूँगी। अम्मा की बात सुनकर तो मेरे औसा खता होने लगे थे कि वो क्यों मुझे इस अजनबी के साथ भेज रही है। मेरा दिल इस वक्त अनजाने से अंदेशों में डूबने लगा था। मैंने अपना हाथ अम्मा के हाथ से खींचा और पीछे हट गई। मैं घबरा कर बोली, मुझे किसी के साथ नहीं जाना। मुझे किसी बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। मेरी माँ ने मुझे गौर से देखा और आंखें फाड़ के देखा। मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस शख्स की जानब पूरी कुव्वत से धकेला। मैं लड़खड़ाकर इस शख्स पर गिर पड़ी। वो मुझे देखकर कमीनगी से हंसी हंसने लगा। मुझे अपने पूरे वजूद में करंट सा लगा था। यूं किसी अजनबी के पहलू में झांकना मुझे खता में डाल दिया था। मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आने लगा। इससे पहले भी मैं इस शख्स से पीछे हटती, इसने मुझे बाजों से पकड़ा और गाड़ी की पिछली नशिस्त पर धकेल दिया। इस आफत के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी, इसलिए खुद पर इख्तियार हो ना होने की वजह से पिछली नशिस्त पर जा गिरी।
गाड़ी के पीछे भी एक और शख्स मौजूद था जो नकाब पहने हुए था, जिसने मेरे नाक पर एक तेज़ खुशबू वाला रुमाल रखा और मैं नीम बेहोशी में जाने लगी थी। मेरा हाथ पाँव जैसे कि बेजान होने लगे थे। चंद लम्हों में मुझे गाड़ी में बैठे नकाबपोश का चेहरा धुंधला दिखाई देने लगा। दोबारा जब मुझे होश आई तो जहाँ मैं थी वो एक शादा सा कमरा था। कमरे में तेज़ रोशनी थी, मेरा सर बुरी तरह से भारी हो रहा था, मुझ पर गुनूदी का गलबा था, मैं आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। बमुश्किल मैंने आंखें खोली तो वही गाड़ी वाला शख्स मेरे पास बैठा खबास से हंस रहा था। मैंने एक हाथ से अपने चकराते सर को पकड़ा और दूसरे हाथ के सहारे से उठकर बैठ के परौन से टिक लगाकर बैठ के वो शख्स मुझे बड़ी तेज़ निगाहों से देख रहा था। इसकी नज़रें मेरे वजूद में आर पार होती हुई महसूस होने लगी थी। देखकर कहने लगा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तारीफ बहुत कम की थी, तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। अपने जहन को मैंने होश में लाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मेरा वजूद मेरा साथ देने को बिल्कुल तैयार नहीं था। मैं चाह रही थी कि इस शख्स को धक्का देकर मैं वहाँ से भाग जाऊँ। इसकी नज़रें, इसकी बातें मुझे बहुत बुरी लग रही थी। इसके इरादे यकीनन अच्छे नहीं थे। वो शख्स मेरे करीब आने लगा तो मैंने इसे पीछे की तरफ धकेला। वो गुस्से से मुझसे कहने लगा, तुम्हारी माँ ने पूरे 1 लाख लिया है मेरे से, अगर तुमने कुछ भी चालाकी दिखाई पुश्ताना तुम्हें ही पड़ेगा। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मैं एक शरीफ लड़की हूँ, मेरा बाप पैसे कमाने दूसरे मुल्क गया हुआ है, ये मेरी सौतेली माँ है, खुदारा मुझ पर रहम करो, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस मेरे घर छोड़ दो। मेरा हाथ जोड़े मैं हाथ जोड़े शख्स की मिन्नत करने लगी, लेकिन इस पर मेरी किसी इल्तिजा का कोई असर नहीं हुआ। सुबह मैं बेसाख्ता रो रही थी। इस वक्त मैं कमरे में अकेली अपनी उजड़ी हुई इज्जत का मातम कर रही थी। एक लड़की के लिए सबसे कीमती चीज़ उसकी इज्जत है, जिसे आज मेरी सौतेली माँ की आंखों पर बंद लालच की पट्टी ने मुझसे बेदर्दी से छीना था। मैं एक बाइज्जत माँ की बेटी थी। अगर वो आज जिंदा होती तो मुझ पर यह जुल्म कभी ना होने देती। मुझे अपने बाप से इस वक्त इतनी नफरत महसूस हुई कि अगर वो मेरे सामने होता तो शायद मैं उसका कत्ल कर देती। मेरा बाप शराबी था, कुछ खास कमाता भी नहीं था। मैं इस वक्त 10 साल की थी जब मेरा वालिद शराब के नशे की दत में घर लौटा। मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी। अगले रोज़ जब मेरे बाप को नशे की तलब होने लगी तो मेरी माँ से पैसे मांगने लगा। जब मेरी माँ पैसे देने से इनकार करती तो वो मेरी माँ को बुरी तरह मारने लगता। एक बार वो मेरी माँ से पैसे मांग रहा था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मेरे माँ बाप के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि मेरा बाप बेकाबू हो गया। मेरी माँ से कहने लगा कि मुझे पैसे दे दे, अगर मुझे शराब ना मिली तो मैं मर जाऊँगा। मेरे बाप को शराब की ऐसी लत लग चुकी थी कि जिस दिन उसे शराब ना मिलती वो पागल सा होने लगता। अम्मा ने कहा कि आपको एक पाई भी नहीं दूंगी। मेरे बाप ने गुस्से से सिलाई मशीन के पास बड़ी कैंची उठाई और मेरी वालदा के सर पर दे मारी। मेरी वालदा के सर से खून के फुहारे छूट पड़े थे। मैं दोनों की लड़ाई से डरी सहमी एक तरफ खड़ी थी। मेरी चीखें बुलंद होने लगी थी। मेरे सामने मेरी माँ तड़प रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैं चौंक सी गई थी। सामने वही शख्स खड़ा था जिसकी शक्ल से मुझे नफरत सी होने लगी थी। मुझे रोता देखकर चिल्लाकर बोला, बंद करो अपना रोना धोना और चलो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। मेरी तो रात भी तुमने बर्बाद कर दी। तुम्हें तो गाहक डील करना भी नहीं आता। मुझे रोता देखकर सख्त लहजे में बोला। मैं अपनी सोचों से बाहर निकली थी, अपनी उजड़ी हुई हालत के साथ किसी टूटे पत्ते की तरह इसके पीछे चल रही थी। पूरे रास्ते मेरी सिसकियाँ बंद नहीं हो रही थी। मेरा कसूर क्या था? मैंने किस बात की सज़ा पाई थी? काश कि मेरा बाप मेरी माँ के साथ साथ मुझे भी जान से मार डालता। मेरी आंखों के सामने से फिर वही मंजर घूमने लगा। इतने वार सह नहीं पाई थी, इसलिए बेजान सी होकर ज़मीन पर ढेर हो चुकी थी मेरी माँ। मेरे बाप के हाथ और कपड़े खून से भर चुके थे। वो खुद भी अब बुरी तरह घबरा गया था। अपने नशे का शराब का नशा पूरा करने के लिए इसे एहसास तक न हुआ उसने क्या किया है, और अब होलनकों की तरह अपने हाथ और कपड़ों पर लगे खून देखकर रंगत उड़ी थी।
سب سے پہلے تو میری بے ساختہ چیخوں کو میرے باپ نے اسی خون سے بھرے ہاتھ سے بند کیا۔ کہنے لگا اپنی آواز بند کر لو ورنہ تمہارا گلا دبا دوں گا۔ خبردار، جو تمہارے منہ سے ذرا سی بھی آواز نکلی تو میں اپنے باپ کا سخت لہجہ سن کر گمسم سی سسکیاں بننے لگی تھی۔ میں نے ہونٹوں کو سختی سے بند کر لیا تاکہ میرے منہ سے آواز نہ نکل پائے۔ میرے بس آنسو ہی بہتے جا رہے تھے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے میرے گھر کے سامنے رکی۔ میں گاڑی سے نیچے اتری تو اس آدمی نے میرے ہاتھ میں 1 لاکھ کی رقم رکھ دی۔ کہنے لگا اپنی ماں کو دے دینا۔ میں بے جان ہاتھوں سے وہ پیسے پکڑے اور نیچے اتر آئی۔ وہ گاڑی جا چکی تھی۔ میں اپنی لوٹی پھوٹی حالت کے ساتھ دروازے تک پہنچی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری ماں نے دروازہ کھولا۔ میرے ہاتھ میں پیسے دیکھ کر اس کی آنکھیں ہی چمک گئی تھی۔ مجھ سے پیسے چھینے اور اندر چلے گی۔ اسے میری حالت پہ ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ آتا بھی کیوں؟ میں کون سا اس کی سکی بیٹی تھی؟ میں مرے مرے قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی۔ سیدھا اپنے کمرے میں جا کر اپنی چارپائی پہ بے جان وجود لیے لیٹ گئی تھی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میری سکی ماں مجھ سے کیسے پیار کرتی تھی۔ کہتی تھی میری بیٹی تو شہزادی ہے۔ مجھے نئے نئے فراق پہنا کر مجھے دیکھ کر وہ بڑے پیار سے مجھے چومتی۔ کہتی تھی کہ میں جتنی خوبصورت تھی میرے خواب بھی ایسے ہی چھوٹے چھوٹے سے تھے جیسے ہر عام لڑکی کے ہوتے ہیں۔ میری دوسری ماں کا رویہ مجھ سے پہلے دن ہی ایسا تھا۔ وہ مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی، بس ایک رات میری ہوتی تھی جس میں میں آنکھیں بند کر کے اپنے خوابوں کی خوبصورت دنیا میں چلی جاتی اور سوچتی تھی کہ ایک نہ ایک دن میری شادی ہو جائے گی تو میری زندگی کی یہ آزمائش بھی ختم ہو جائے گی۔ میرا بھی کوئی گھر ہوگا، ایک پیار کرنے والا شوہر ہوگا۔ بالکل ویسا ہی عام سے خواب میری آنکھوں میں سجے ہوئے تھے جو عموماً میری عمر کی لڑکیاں ہی دیکھا کرتی تھی۔ لیکن رات کو میری سوتیلی ماں نے چند سکوں کی خاطر وہ میرے سارے خواب اس درندے سفت انسان کے حوالے کر دیے جس نے بے دردی سے میرے خوابوں کو نوچا تھا۔ وہ شوہر تو تھا نہیں جو مجھ سے نرمی سے برتاؤ کرتا، میرا گاہک تھا۔ میں ایک بکاؤ مال تھی، یہ صرف ہوس کا نشانہ ہی بنی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے، اپنے وجود سے، یہاں تک کہ اپنی پیدائش سے بھی گھن آ رہی تھی۔ کاش کہ میں پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ مجھے اپنی قسمت پر اتنا رونا آیا کہ میرا تکیہ تک میرے آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ روتے رہتے میری آنکھ ہی لگ گئی تھی جب مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میں نے پوری رات ایک کرب اور اذیت سے گزاری تھی۔ میرا وجود بہت مختصر سا ہو چکا تھا۔ میں ایک پل نہیں سوئی تھی۔ اس وقت میری تھکن اور نیند سے بری حالت تھی۔ میری ماں سخت تیور لیے میرے سر پر کھڑی تھی۔ کہنے لگی مہارانیوں کی طرح کیسے سو رہی ہے؟ اٹھو، گھر کا کام کرو، ناشتہ بناؤ، بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ پہلی بار میں نے اپنی سوتیلی ماں کی بات کو نظر انداز کیا اور نفرت سے اسے دیکھ کر چلائی۔ تجھے صرف پیسوں کی بھوک ہے، تیرے لیے نوٹ لائی ہوں، وہی کھا لے، اور اگر مجھے جگانے کی دوبارہ کوشش کی تو سارے لحاظ بھول جاؤں گی۔ پہلی بار میں نے اس عورت سے سخت لہجے میں بات کی، ورنہ میں اس کے سامنے آنکھیں تک نہیں اٹھاتی تھی، کسی بات کا سخت جواب نہیں دیتی تھی، سارے کام چپ چاپ کر دیتی تھی۔ لیکن انسان میں بھی تو برداشت کی ایک حد ہوتی ہے نا۔ سہ سہ کر ایک وقت اس پر ایسا آتا ہے کہ اس کا برداشت کا پیمانہ ہی لبریز ہو جاتا ہے۔ میرا بھی صبر جواب دے گیا تھا۔ میری ماں مجھے حیرت سے دیکھتی ہوئی باہر چلی گئی۔ میں دوبارہ سے سو گئی تھی۔ شام کو اٹھ کر اپنے کھانے کے لیے کچھ بنایا۔ کھانا کھا کر میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ مجھے پھر سے وہی منظر یاد آنے لگا۔ میرے ابا نے مجھے ایک کونے میں ڈرا دھمکا کر بٹھا دیا اور پھر جلدی سے اپنے کپڑے بدلے، اپنا منہ ہاتھ دھویا اور اس کے بعد یہ شور مچا دیا کہ گھر پر چور آئے تھے، میری بیوی کو مار کر چلے گئے۔ میں گمسم سی اپنے باپ کے ڈرامے کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ سب کے سامنے وہ یوں رو رہا تھا جیسے سچ میں میری ماں کے جانے کا دکھ اسے ہی ہے صرف، لیکن سچ تو مجھے ہی معلوم تھا۔ مجھے اپنے باپ سے اسی دن سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں اس سے بات چیت نہیں کرتی تھی۔ ہر وقت میں اپنی ماں کے غم کو سینے سے لگائے روتی رہتی تھی۔ میری ماں کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی تھی۔
جب میرا باپ شرابی اس عورت کو بیاہ کر لیا جو اس کی طرح بے حس بے رحم، کم عمری میں ہی میں نے سارے گھر کے کام کرنے شروع کر دیے تھے، کیونکہ بن ماؤں کی بچیاں بھی ہمارے معاشرے میں یتیم ہی ہوتی ہیں۔ جب ماں ستیلی گھر آ جائے تو باپ بھی ستیلے ہی ہو جاتے ہیں، اور میرا باپ تو پہلے سے میرے ساتھ سکا نہیں تھا۔ 10 سال کی عمر میں میں نے اپنا پہلا خواب اپنی آنکھوں سے نوچا تھا کہ میری ماں کے ساتھ میرا باپ بھی مر چکا ہے، اس لیے یہاں کوئی ایسا نہیں جو مجھے سینے سے لگائے گا، میرے ناز نخرے اٹھائے گا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے گا۔ یہاں بس میں ایک غلام ہوں اور میری ستیلی ماں کو صرف کام سے غرض ہے۔ میں بھوکی نہیں، میرے کپڑے ہیں نہیں ہیں، اس سے اس کو کوئی پرواہ نہیں، مجھے بس کام کرنا تھا۔ اسکول سے آتے ہی میں خود ہی کاموں میں لگ جاتی۔ 10ویں جماعت کے بعد میری ماں نے میرا اسکول بھی چھڑوا دیا۔ میرا باپ کم کماتا تھا، اس لیے گھر میں ہر وقت کی لڑائی رہنے لگی، اس لیے کسی دوست کے ساتھ وہ دبئی میں کام کرنے چلا گیا۔ اگلے ہی مہینے اس نے پیسے بیچنے شروع کر دیے۔ میری ستیلی ماں ایک لالچی عورت تھی، پیسے دیکھ کر تو اس کی آنکھیں چمکنے لگتی تھیں۔ اکثر پورا پورا دن وہ باہر رہتی، شام کو ہی گھر لوٹتی، اور جب گھر آتی تو اس کے ہاتھ میں نوٹ ہوتے جنہیں وہ گن کر اپنے کمرے میں رکھ دیتی، اور پورا دن کہاں گزارتی کیا کرتی مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ کوئی پڑوسن عورت آ جاتی تو میری ماں اپنی کم کمائی کے رونے رونے لگتی، کہتی کہ اس کا باپ تو دبئی چلا گیا، ہمیں تو بھوک میں بٹھا گیا، اس کی جوان بچی کا بوجھ میرے کندھوں پہ آن پڑا ہے، اس لیے پورا دن میں فیکٹری میں کام کرتی ہوں تاکہ گھر کی دال روٹی چل سکے۔ بڑے فراڈیے سے ہیں، وہ سب کے سامنے جھوٹ بولتی۔ میں یہ سوچتی تھی کہ ایسی کون سی فیکٹری ہے جو اپنے ورکر کو ایک دن کی اجرت ہزاروں نوٹوں سے بھرے پرس دیتی ہے، لیکن میری ماں کے رونے سن کر پڑوسن کی اکثر عورتیں کچھ نہ کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں رکھ جاتی۔ مجھے یہ سمجھ نہ آتا کہ اتنا پیسہ اس عورت نے آخر کرنا کیا ہے۔ کھانے کو تو پیٹ بھر کے نہیں دیتی تھی، اور نہ ہی کوئی خاص اخراجات تھے، یہ پیسے کرے گی کیا؟ یہ راز تو مجھے اب کھلا کہ کسی فیکٹری میں نہیں جاتی، یہاں اس نے مجھے رات کو بھیجا تھا وہ میری ماں کا ہی گاہک تھا، وہ ایک بد کردار عورت تھی۔ رات کو میرے کمرے کا دروازہ اس طرح دڑدڑایا تو میں اپنی سوچوں کے تسلسل سے باہر آئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ماں مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، جا، بابر تیرے لیے گاڑی لایا ہے، اور آج اس کے ساتھ صحیح سے پیش آنا، ورنہ تیرا خون پی جاؤں گی۔ وہ مجھ سے بڑے سخت لہجے میں بولی، لیکن میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ ابھی تو میری روح کا زخم بھی تازہ تھا، میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، پیسے کی ہوس تجھے ہے تو تو ہی جا۔ اس عورت کو ماں کہنا اور اس کا ادب لحاظ کرنا، مجھے لفظ ماں کی ہی توہین لگ رہا تھا۔ مائیں ایسی ہرگز نہیں ہوتی جو بیٹیوں کا سودا کرے۔ میری بات سن کر وہ آگ بگولا ہوگی، میرے بال نوچ کر مجھے چارپائی سے گرایا اور ایک بیلٹ ہاتھ میں پکڑے مجھے مارنے لگی۔ میں تڑپ کر بلبلا اٹھی تھی۔ وہ بڑی سخت دل اور سخت جان بد زبان عورت تھی۔ اس عمر میں بھی اس کی صحت قابل رشک تھی کہ میں جوان ہونے کے باوجود اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے بیلٹوں سے اس نے خوب مارا، میرے پورے وجود پر بیلٹوں کے نشان پڑ گئے۔ وہ خود بھی مجھے مارتے ہوئے ہانپنے لگی تھی، پھر مجھے بازو سے دبوچ کر پکڑ کر کمرے سے باہر لے آئی۔ وہ شخص بھی باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میری ماں نے مجھے اس کے پیروں کے پاس لا کر پھینکا، میرے پورے وجود میں جلن سی ہو رہی تھی، میں تڑپنے پر مجبور ہو گئی۔ میری ماں اس شخص کے کہنے لگی، یہ خلافت جوتوں کی زبان سمجھتی ہے، اگر زیادہ نخرہ دکھائے تو مار مار کے اس کا دماغ درست کر دینا، اپنی اوقات بھول بیٹھی ہے۔ میرا جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اس شخص نے مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے مجھے باہر لے گیا، مجھے گاڑی کی پچھلی نشست پر کسی فالتو سامان کی طرح پھینکا اور اپنے ساتھ اس گھر میں لے گیا۔ پھر مجھے کمرے میں لے گیا، جسے کہنے لگا کہ اگر آج تو نے کوئی نخرے دکھائے تو سوچ لے، میری مار تو سہ نہیں پائے گی۔ میں کچھ نہیں بولی، کیونکہ یہ بات تو اٹل حقیقت تھی کہ میں مار کھانے کا حوصلہ اب نہیں رکھتی تھی۔ میں نے اس بار کچھ نہیں کہا،
سب سے مشکل کام ہوتا ہے اپنے دل کا قتل کرنا، اپنے ہاتھوں سے ضمیر کا گلا دبا دینا۔ اس کے بعد کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ صبح جب مجھے وہ شخص واپس گھر چھوڑنے لگا تو میں نے اسے کہا کہ مجھے قبرستان کے پاس اتار دے۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا اور گاڑی قبرستان کے پاس روک دی۔ میں گاڑی سے اتر کر قبرستان کے اندر چلی گئی، اپنی ماں کی قبر پر جا کے بیٹھ گئی، وہاں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی مجھے کیوں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی ہو، کس کے سہارے مجھے اس وحشی جانوروں کو سونپ گئی ہو، وہ انسانی روح کو دھارے ہوئے مجھے کسی بے جان گوشت کے ٹکڑے کی طرح نوچتے ہیں۔ مجھے بھی اپنے پاس بلا لو، اماں میں تمہاری شہزادی ہوں، دیکھو تم کیوں دنیا کے حوالے کر گئی ہو، دیکھو اماں تیری شہزادی کیسی بکاؤ مال بن کے رہ گئی ہے، مجھے اس بے حس دنیا میں نہیں رہنا۔ میں اپنی ماں کی قبر پر رو رہی تھی، ہچکیوں سے رو رہی تھی، پھر خیال آنے لگا کہ ابا اماں پر بہت ظلم کرتا تھا، اس سے مارتا پیٹتا بھی تھا، شاید انجانے میں کبھی میری ماں کے دل سے یہ بددعا نکل گئی ہو کہ میرے باپ کا کیا اس کی بیٹی بھگتے گی۔ اس سوچ نے تو میری روح تک کو گھائل کر دیا تھا، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، لیکن پھر یہ خیال آنے لگا کہ میری ماں تو ماں تھی، مجھے کیسے بددعا دے سکتی ہے۔ میں بہت دیر تک اپنی ماں کی قبر کے اوپر روتی رہی، نہ جانے اسے کیا کیا باتیں کرتی رہی۔ پھر یہ سوچا کہ اچھا ہے ماں پہلے ہی مر گئی، ورنہ مجھے آج اس حال میں دیکھتی تو شاید سہن نہیں پاتی۔ پھر مجھے اپنے نانا نانی پر بھی غصہ آنے لگا کہ کیا سوچ کر انہوں نے میری ماں کو ایک شرابی کے حوالے کر دیا تھا۔ کیا میری ماں ان پہ اتنی ہی بوجھ تھی؟ اور کیا ہم بیٹیوں کی شادی کرنے سے پہلے نہیں چھان بین کرنی چاہیے؟ کاش نانا نانی نے ایسا کیا ہوتا تو آج اس حال میں نہ میں ہوتی اور نہ میری ماں مجھ سے چھین جاتی۔ ایک غلط فیصلے کا خمیازہ پوری نسل کو بھگتنا پڑتا۔ میں بھی انہیں سوچوں میں گم تھی جب مجھے بازو سے کسی نے پکڑا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری ستیلی ماں مجھے غصے سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کب سے تیری راہ تک رہی تھی اور تو اپنی مری ماں کی قبر پر بیٹھی ہو۔ میں نے آہستہ سے مسکراہٹ سے کہا میری راہ نہیں تک رہی تھی، پیسوں کی راہ تک رہی تھی تجھے پیسوں کی بھوک ہے۔ ایک دن اس شخص نے نوٹوں سے بھرا بیگ میری ماں کو دیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ 2 مہینے میں اسی کے پاس رہی۔ اس کے گھر پر مختلف قسم کے مرد آتے تھے جن سے وہ پیسے وصولتا۔ پھر ایک دن وہ مجھے اپنے ساتھ دبئی لے گیا۔ وہی تھا، بس جگہ بدل گئی تھی، مجھے بس صرف ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر بتا دیا جاتا، میں وہاں پہنچ جاتی۔ میں ایک کال گھر کی زندگی گزار رہی تھی۔ پھر ایک بار میں ہوٹل کے کمرے میں گئی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ جیسی حرکت کا جھٹکا مجھے لگا ویسا ہی سامنے والے شخص کو لگا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں میرا باپ ہی تھا جس کے دل کو بہلانے کے لیے میں وہاں آئی تھی، لیکن چونکہ میں نے اپنے ضمیر کو مار ڈالا تھا اس لیے سامنے والے شخص میرے لیے صرف گاہک ہی تھا۔ میرا بے باک سا لباس اور انداز دیکھ کر میرے باپ کی نظریں شرم سے جھک گئی تھیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور سامنے چھوٹے سے شیشے کے ٹیبل پر رکھی شراب کی بوتل سے گلاس میں شراب ڈالنے لگی اور ایک کاریگر کی طرح شراب کا گلاس لے کر اس کے پاس جا کر گلاس اس کے سامنے کیا تو مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا تم یہاں کیسے، اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ میں نے کہا یہ سب باتیں چھوڑو صاحب اور شراب پی لو، شراب کی قیمت ہمیشہ میں نے تو بھری ہے، کبھی اپنی ماں کی موت کی صورت میں اور کبھی اپنی عزت کی نیلامی کی صورت میں۔ آپ کی بیوی نے اچھی قیمت وصول کی ہے میری، اور اب نہ تو میری آنکھوں میں آنسو تھے اور نہ ہی میرے لہجے میں کوئی شکوہ تھا۔ میرا باپ پھوٹ پھوٹ کر میرے ہی سامنے رونے لگ گیا اور کہنے لگا اس خبیث عورت نے تجھے بیچ دیا، مجھے تو کہہ رہی تھی کہ تیری بیٹی اپنے یار کے ساتھ کہیں بھاگ گئی ہے، مجھے تب بھی یقین نہیں آیا تھا کہ میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنے باپ کے آنسو بہتا دیکھ کر ہنس کر کہنے لگی، میں نے کہا کہ آج میرے ہاتھوں سے شراب پیو، آپ کو کبھی شراب اتنی اچھی نہیں لگی ہوگی جتنی آج بیٹی کے ہاتھوں سے لگے گی۔
میں گلاس اپنے باپ کے منہ کے پاس لے گئی۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ نظریں جھکا کر اپنے لرزتے ہاتھ میرے آگے جوڑ دیے، پھر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میرے باپ نے بہت دولت کما لی تھی، اس لیے میرے گاہک کو قیمت دے کر مجھے آزاد کروایا۔ میری ستیری ماں کو طلاق دے دی تھی اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں اب اپنے باپ کے پاس رہتی ہوں۔ وہ شراب بھی چھوڑ چکا ہے، میرا خیال بھی رکھتا ہے، لیکن مجھے آج بھی اس سے اتنی ہی نفرت ہے کیونکہ میرے دل پر میرا اختیار نہیں ہے۔